نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام و تعظیم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، احباب محبت و نسبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید ہمارے محسن، ہمارے مربی، ہمارے مرشد استاذی الکریم، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد دین صاحب چشتی سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ختم جیلم کی مناسبت سے دعائیہ اور تعزیتی تقریب انعقاد پذیر ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قوموں کی زندگی میں، قوموں کے عروج و زوال میں جو چیزیں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہیں، ان میں ایک امر کسی بھی قوم کا اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف کے ساتھ تعلق ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے تو اس قوم کا اپنے اس محسن، اپنے اس مربی، اس شیخ، استاد کے ساتھ کیسا تعلق و رشتہ رہا، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کا پڑھایا ہوا سبق، ان کی دی گئی تعلیمات، ان سے حاصل کی گئی تعلیم اور تربیت کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس قوم نے کیسے آزمایا، کیسے استعمال کیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آل محبت کی اور زندہ لوگوں کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب کسی بھی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی طبقے کا کوئی محسن، ان کا کوئی بڑا اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے تو ان کی یاد میں تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ایک تو بڑا مقصد ان کو خراج تحسین پیش کرنا، اور دوسرا اپنی زندگی میں رہنمائی کے لیے ان کی یادوں سے، ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنا اور سبق حاصل کرنا ہے۔
میں نے حضرت استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کی مبارک زندگی سے ہم سب کے لیے سبق اور رہنمائی کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنے کے لیے کلام الہی کتاب اللہ سے دو مقامات سے اللہ کے کلام کے مبارک کلمات کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کا ارشاد ہے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا ہے، نعمت علم سے سرفراز کیا گیا ہے، وہ اور وہ لوگ کہ جو اس نعمت سے محروم رکھے گئے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ ہماری بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرات علماء، اساتذہ تو جانتے ہیں آپ کے لیے سبق پیش کرنا ہے اور ان کو سبق سنانا مقصود ہے کہ علم یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس سے خالق ارض و سماوات نے بنی نوع انسانیت کو باقی مخلوق پر شرف بخشا ہے۔ اور علم اور نعمت علم یہ باقی مخلوق کے مقابلے میں حضرت انسان کے لیے اور بنی نوع آدم کے لیے وجہ افتخار ہے۔ آپ قرآن مجید برہان رشید کو پڑھیے، سورہ البقرہ میں پہلے پارہ طیبہ میں اللہ جل قدوس نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ اور ان کو اپنی نیابت اور خلافت ہونے کا تذکرہ ملائکہ کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار تو زمین میں اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو دنکا فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ تیری تسبیح اور تیری پاکیاں تو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو جواب آیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میرے علم میں ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا ناموں کا علم عطا کیا، یعنی نعمت علم سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا انبئہم باسمائہم، کہ اے فرشتوں اگر تم جو ہے وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اللہ جل قدوس نے پہلے فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ان کے نام، تو کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانے جتنا تو نے سکھایا۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم، اے آدم علیہ السلام آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیے۔ فلما انبأہم، اور جب آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام جو ہے وہ بتا دیے، حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری اور فوقیت ملائکہ کے سامنے ظاہر ہو گئی، تو اللہ قدوس نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم میں جھک جاؤ۔ تو یہ نعمت علم یہ وجہ افتخار انسانیت ہے، یہ نعمت علم یہ شرف انسانیت کا معیار ہے۔ یہ علم کی نعمت حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق میں ممتاز کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ ساری مخلوق میں اور پھر اشرف المخلوقات حضرت انسان اور جناب آدم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد کے افراد میں جو سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہیں۔ اور خالق ارض و سماوات نے اپنی باقی تمام مخلوق کے مقابلے میں اور پھر ہر زمانے کے انسانوں کے مقابلے میں نعمت علم سب سے زیادہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور اس کا فیضان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے، جو زمانے میں کائنات کے معلمین بن کر، مربیین بن کر، مرشدین بن کر، اساتذہ بن کر، راہبر و رہنما اور ہادی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہی نعمت علم
جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام سارے انبیاء کے امام اور سارے رسولوں کے قائد و سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے حبیب علیہ السلام جو چیز آپ کے علم میں نہیں تھی ہم نے وہ ساری آپ کو سکھا دی ہے، اور وہ سب آپ کو سکھا دیا ہے۔ اب آپ قرآن مجید برہان رشید کو پڑھیے، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا دیا گیا ہے۔ اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا علم کی بات فرماتا ہے تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے حبیب علیہ السلام جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کو آپ کو سکھا دیا۔ باقی کو کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا دیا گیا ہے۔ محبوب کو کہا جو نہیں جانتے تھے سکھا دیا، اور کیا کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب تم پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے، تم پر تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ عظیم ہے۔ اب کتنا علم عطا کیا ایک جھلک اس کی سماعت کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے حضور منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد منبر پر جلوہ فرما ہو کر خطبے کا آغاز کیا۔ پھر زور کا وقت اترا آیا تو حضور منبر سے نیچے اترے، زور کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ فرما ہو گئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر نماز عصر ہوئی تو عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام منبر سے اترے، پھر نماز پڑھائی اور پھر منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ اب رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب تک اپنے خطبے کو جاری رکھا، اور اس خطبے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا اور ہمیں کس کس کا علم دیا اور ہمیں کیا کیا سکھا دیا۔ فَأَخْبَرَنَا بِمَا کائن الی یوم القیامت وما یکون، اس کائنات میں مخلوق کی ابتدا سے لے کر اس دن تک جو ہو چکا تھا محبوب نے وہ بھی بتا دیا، اور جو قیامت اور بعد ہونے والا تھا مصطفیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ یہ اس کی ایک جھلک ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نعمت علم عطا کی ہے۔ یہ اس کی ایک ادنا جھلک ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام جب اس کو تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تو نماز فجر سے لے کر مغرب تک اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اختصار میں اور کلیات میں اس کائنات میں جو کچھ ہو چکا تھا اس کا بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا اس کا بھی بتا دیا۔ اور ابی داؤد کی روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں ایک پرندے نے اپنے پروں کو بھی پھڑپڑانا ہے تو مصطفیٰ ہمیں اس کا بھی علم عطا کر گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیں وہ بھی سکھا کر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ اتنا علم عطا کر کے جس کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر مخلوق کے علم اور رسول محتشم معلم کائنات ہادی عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کمپیریزن اور تقابل کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر کی مانند ہے اور مخلوق کا علم اس کے مقابلے میں قطرے کی مانند ہے۔ اب جس علم کی نسبت مخلوق کے اعتبار سے قطرے اور سمندر کی ہے، اتنا وسیع علم عطا کر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب عرض کرو نا اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، اے میرے رب میرے اور علم میں اور اضافہ فرما۔ یہ ہمارے علماء کی جماعت موجود ہے، میں ان سب کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا سارا قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، کسی نعمت کی افزائش کے لیے اور کسی نعمت کی فضونی اور زیادتی کے لیے اللہ نے حبیب علیہ السلام کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اس نعمت کے اضافے کے لیے دعا کیجئے، اس نعمت کے اضافے کے لیے کہیے کہ محبوب بڑھا دے، محبوب بڑھا دے۔ اگر اللہ اپنے حبیب کو بھی کہتا ہے کہ محبوب مانگ کر کہو اور دعا کرو اور ہماری بارگاہ میں التجا کرو تو وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنی عظیم میرے رب کی نعمت ہے اور یہ کتنی پروردگار عالم کی عظیم نعمت ہے۔ اب وہ نفوس قدسیہ ان کی عظمت کا اندازہ لگا لیں نا کہ جنہیں اللہ نے اس کے لیے چن لیا، جن کے سینے
اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے چن لیے، جن کے دماغ رب العالمین نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے چن لیے، جن کی زبانیں ساری زندگی بارگاہ مصطفی سے یہ خیرات لے کر آگے حضور کی امت میں بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تدریس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کی زبانیں جو ہے وہ چن لی، اس امت کے وہ کتنے خوش بخت افراد ہیں۔